عید کی نماز سارے علاقے والوں کا ایک جگہ جمع ہو کر پڑھنا مسنون ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اگر عید کی نماز مساجد یا عیدگاہ میں ادا کرنے پر حکومت کی طرف سے پابندی رہی تو اس صورت میں لوگوں کو چاہیے کہ موجودہ قانون کے مطابق بقیہ فرض نمازوں کی طرح گھروں میں 4-5 افراد مل کر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر گھر میں صرف 2 لوگ ہوں یا صرف میاں بیوی ہو تب بھی عید کی نماز باجماعت ادا کرنے کی گنجائش ہے، اور اگر امام خطبہ دے سکتا ہو تو نماز کے بعد 2 خطبہ دینا سنت ہے۔ اگر کوئی عید کی نماز تنہا ادا کر رہا ہو تو اس وقت خطبہ دینا مشروع نہیں ہے۔ شافعی عید کی نماز کا طریقہ: عید کی نماز 2 رکعت ہے اور ارکان و سنن وغیرہ میں دیگر نمازوں کی طرح ہے، اور نیت عید کی نماز کی کرے، اور یہ اس کا ادنیٰ طریقہ ہے۔ پورا طریقہ: حدیث: آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5 تکبیر کہا کرتے۔ احمد، ابو داود، ابن ماجہ، دار القطنی، صحہ احمد وعلی البخاری، تلخیص الحبیر۔ تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے استفتاح یعنی وجہت وجہی پڑھے۔ اس کے بعد پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اور رکوع کی تکبیر کے علاوہ مزید 7 تکبیریں کہیں، اور دوسری رکعت میں سجدہ سے اٹھنے اور رکوع کے لیے جھکنے کی تکبیر کے علاوہ 5 زائد تکبیرات کہیں، اور ان زائد تکبیرات میں ہر 2 تکبیروں کے درمیان ایک متوسط آیت کے بقدر ٹھہرنا مستحب ہے، تقریباً سورہ اخلاص کے بقدر ٹھہرے۔ مسئلہ: ہر 2 تکبیروں کے درمیان ایسے الفاظ پڑھنا مستحب ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی حمد، کبریائی، بزرگی بیان ہو، اس لیے ان الفاظ کا پڑھنا مستحب ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کلمات کے ساتھ دیگر کلمات کا اضافہ کرنا بھی جائز ہے، مثلا یہ پڑھیں: ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ نوٹ: لیکن ذکر اتنا طویل بھی نہ ہو جائے کہ تکبیرات کے درمیان عرفاً طویل فاصلہ شمار ہو۔ حاشیۃ الجمل: ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ مذکورہ ذکر پہلی رکعت میں 7ویں تکبیر اور دوسری رکعت میں 5ویں تکبیر کے بعد نہ پڑھیں، بلکہ اس تکبیر کے بعد یعنی پہلی رکعت میں 7ویں تکبیر کے بعد اور دوسری رکعت میں 5ویں تکبیر کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ مسئلہ: اسی طرح پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اور زائد تکبیرات میں سے پہلی تکبیر کے درمیان اور دوسری رکعت میں 5 تکبیروں میں سے پہلی تکبیر سے پہلے نہ پڑھیں، یعنی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اور پہلی زائد تکبیر کے درمیان ذکر نہ کریں، وہاں تو دعائیں استفتاح پڑھنا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت کے لیے جو کھڑے ہوں گے وہ تکبیر اور زائد تکبیر کے درمیان ذکر نہ کریں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے المجموعہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ ان زائد تکبیرات کے درمیان ذکر سے فصل نہ کرتے ہوئے پے در پہ ان تکبیرات کو کہنا مکروہ ہے۔ المجموعہ۔ مسئلہ: ان زائد تکبیرات کے بعد تعوذ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھے، یعنی پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیرات کے بعد اور دوسری میں 5 زائد تکبیرات کے بعد، اور اگر کسی نے زائد تکبیرات سے پہلے تعوذ پڑھ لی تو اس سے تکبیرات فوت نہ ہوں گی۔ اگر سورہ فاتحہ شروع کر چکا تو زائد تکبیرات فوت ہو چکی۔ لوٹ کر تکبیرات پڑھنا مسنون نہیں، لیکن رکوع سے پہلے لوٹ کر ان تکبیروں کو پڑھیں تو نماز باطل نہ ہوگی۔ رکوع سے ان تکبیروں کے لیے لوٹے تو نماز باطل ہوگی۔ اعانہ۔ مسئلہ: سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ قاف اور دوسری رکعت میں سورہ قمر مکمل، یا پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھنا سنت ہے، چاہے مقتدی راضی نہ ہو۔ حدیث نمبر 1: آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں سورہ قاف اور سورہ قمر پڑھا کرتے تھے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 2: حضرت نعمان بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ رواہ مسلم۔ نوٹ:
پہلی دو صورتوں یعنی سورہ قاف اور سورہ قمر کا پڑھنا افضل ہے۔ زائد تکبیرات میں رفع یدین، زائد تکبیرات میں رفع یدین یعنی دونوں ہاتھ کاندھوں تک اٹھانا سنت ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان تکبیرات میں رفع یدین کرتے تھے۔ رواہ البہقی۔ مسئلہ، ہر تکبیر کے بعد عام نمازوں کی طرح سینے کے نیچے ناف کے اوپر دایاں ہاتھ بائیں پر رکھیں۔ مسئلہ، عید کی نماز میں قرات اور زائد تکبیرات جہرن کہنا سنت ہے، البتہ تکبیرات کے درمیان ذکر سرن کہے۔ مسئلہ، زائد تکبیرات میں مقتدی کے بھی جہرن مسنون ہے، نیز قضا پڑھنے کی صورت میں بھی مسنون ہے۔ الشروانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔